بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے مہربانی آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ کیا پتا آپ میں سے کسی کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو چلیے اب دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے حاجت روا، اے مشکل کشا، اے دعاؤں کو سننے والے، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے پیغمبروں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بچے اور بچیاں دینے والے، اے ساری مخلوق کی پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے غم گساروں کی فریاد رس، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے مالک، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے تو ان کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے تو انہیں بھی معاف فرما، اور وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے تو ان کو بھی معاف فرما، اور وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے تو وہ بھی معاف فرما۔ میرے مولا، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں تو انہیں بھی معاف فرما، اور وہ گناہ جو ہم کر کے ہی بھول گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے میرے مولا، میرے مالک، ہم ظاہر میں تو بندے ہیں لیکن حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہماری من کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ دلوں کے زنگوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما اور قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اللہ ہم عاجز مسکینوں نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں۔ اے اللہ تو ان ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا۔ اے اللہ میری ماں کو ہمیشہ سلامت رکھنا، الہی ہر بلا، مصیبت، آفت سے دور رکھنا، کوئی بھی غم میری ماں کے پاس نہ آنے دینا، میری ماں کو زندگی بھر خوش رکھنا۔ اے اللہ میرے ماں باپ دونوں کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ مجھے جن ہاتھوں نے دعا مانگنا سکھایا ہے ان ماں باپ کو اس جمعۃ المبارک کے صدقے میں میرے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور میری ماں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں سے بری ہوئی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، آپ کے محبوب نے ہمیں در دکھا دیا
یہ در بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء بھی اس در پہ جھکے، اولیاء بھی اس در پہ جھکے، اور ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے در سے عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ اے میرے مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا کہ اگر انہیں ایک دروازے سے نہ ملے تو وہ دوسرے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے سے نہ ملے تو تیسرے پہ چلے جاتے ہیں، پر اے میرے مولا میرے پروردگار ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، اے اللہ ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اور اے پاک پروردگار ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارا حال اس چرواہے کی طرح ہے کہ جس نے کہا اللہم اغفر وانک لا تغفر، اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، اے مولا ہماری مغفرت کر دیجیے۔ اے مولا اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، کیونکہ ہم اتنے گنہگار خطا کار ہیں، اتنے سیاہکار ہیں، میرے مولا اگر آپ نے مغفرت نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے مولا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تو پھر بھی ہماری مغفرت فرما، اللہ تو پھر بھی ہماری مغفرت فرما، اللہ تو پھر بھی ہماری مغفرت فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنے مقررین بندوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار عالم رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے، ایک نظر مولا، بس ایک نظر۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے پروردگار عالم آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دے۔ اے اللہ جب آپ کی رحمت کی ایک نظر ہوتی ہے تو وہ مرد جو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، اے اللہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو عزیر بن ایاس کو ڈاکو کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کر آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو جنید بغدادی کو دنیا کی دہوانی سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا ایک رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے۔ اللہ ہم گنہگار بیٹھے ہیں، خطا کار بیٹھے ہیں، اللہ ہم خطا کار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے۔ اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمیں آپ کے فضل کے ساتھ ہی امیدیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ کے فضل کے ساتھ ہی امیدیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال پیش کرنے کے قابل نہیں، پر اے مولا کریم، اے اللہ اگر آپ عدل کرنے پہ آ جائیں تو اے مولا ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اے میرے مولا ہم تو آپ کے فضل کے طلبگار ہیں، اے اللہ آپ کے رحم کے طلبگار ہیں، اے اللہ آپ کے کرم کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے مولا، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے ناز و نخروں میں پلے وہ بندے ہیں کہ جن سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہم سے تو دو بندوں کے درمیان شرمندگی اور بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ تو روز قیامت اگر آپ نے ہمارا نامہ اعمال تول دیا تو اے ہمارے پروردگار وہاں تو عالم بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے،
اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ اے میرے مولا، وہ کیا کہیں گے کہ میری امت کے لوگوں، میں نے تو تمہارے لیے ساری ساری رات جاگ جاگ کر دعائیں مانگی، امتی امتی کر کے وقت گزارا، تم نے میری سنتوں کی کیا لاج رکھی، کیا نامہ اعمال میں لے کر آئے ہو؟ اے اللہ، اس سے بہتر تو ہمیں جہنم میں جانا لگے گا۔ پروردگار، ہمیں بلا حساب کتاب جنت عطا فرما، اللہ اپنی نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے حساب سے محفوظ فرما۔ اللہ، پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اے میرے مالک، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے مالک، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ بغیر حساب کتاب اٹھیں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ یا اللہ، بہت حسرت ہے، بہت حسرت ہے ہمیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اگرچہ ہم برے اعمال والے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میرے مولا، بہت حسرت ہے کہ جب ہم بھی اٹھیں تو ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی اپنے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، تجھے بخشے بخشائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اے مولا کریم، ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، جو سانس بھی ہم لے وہ سانس تیری یاد میں گزرے۔ اے اللہ، ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے نافرمانی نہ ہو، مزید نافرمانی نہ ہو۔ اے میرے مولا، نیکیاں نفس پہ گراں ہیں اور گناہ آسان ہیں۔ اے رب العالمین، نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ، نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، اور گناہ ہمارے لیے اتنا دشوار کر دے کہ گناہوں سے ہم کو اتنی نفرت ہو جائے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اے رب العالمین، ہم سے کبھی بھی کوئی بھی گناہ صادر نہ ہو، نافرمانیاں نہ ہو۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، صرف اور صرف تیری نیکیوں کے کام ہو، تیری مرضی کے کام ہو، ہر کام وہ ہو جو ثواب دلائے۔ اے رب العالمین، فضول کاموں سے اور برے کاموں سے ہمیں بچا۔ اے رب العالمین، ہم جب تک جئیں ہمیں آسانیاں اور راحتیں میسر ہوں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، کسی پریشانی، کسی بڑی پریشانی یا مہلک بیماری سے ہمارا واسطہ نہ پڑے۔ اے پروردگار، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے پاک پروردگار، جو زخمی ہیں ان کے زخم کو ٹھیک کر دے، جو بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، جو بیچارے کینسر کے مریض ہیں یا اللہ تو انہیں بھی ٹھیک کر دے، اور جو ٹی بی کے مریض ہیں یا اللہ تو انہیں بھی شفائے کاملہ نصیب فرما۔ جن کو ہڈیوں کے درد ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، پٹھوں کے درد ہیں اور طرح طرح کے درد ہیں، یا اللہ ان سب دردوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، اے اللہ پاک تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ، ان کو جیل سے رہائی دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دنیا کے تمام دردوں سے نجات دے۔ اے اللہ تو ہمیں درد مدینہ سے نواز دے۔ اے اللہ، ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ اے اللہ، ہماری ساری بیماریاں، ذہنی و جسمانی روحانی بیماریاں، تمام بیماریاں دور ہو جائیں۔ یا اللہ، تو ہمیں بیمار مدینہ بنا دے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض بنا دے، اپنی محبت کا اسیر بنا دے۔ یا اللہ، ہر طرح کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے۔ یا اللہ، تیرا خوف ہمارے دل میں آ جائے کہ جب بھی ہم کسی گناہ کی طرف جائیں تو تیری دہشت ہم پہ طاری ہو جائے، تیرے جہنم کا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جائے۔ یا اللہ،
ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں بشمول میرے والد صاحب، اے اللہ تو ان سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو عالم برزخ میں تو اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ان سب کی خبر کو روشن اور کشادہ فرما۔ یا پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو دل میں ہے اور زبان تک آتے آتے رہ گیا یا ہم کہنا بھول گئے، اے مولا تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بن مانگی اپنی تمام نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار، جن جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں، واٹس ایپ پہ یا انسٹاگرام پہ، اے اللہ تو ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو تو خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ جو جو بھی پسند کا نکاح کرنا چاہتا ہے، اے اللہ اگر اگلا بندہ اس بندے کے لیے بہتر ہے جس کو وہ اپنی دعاؤں میں مانگ رہا ہے، اے اللہ تو ان کو ضرور عطا فرما، اے اللہ ان کو شریک حیات کے طور پر ان کا پسندیدہ شخص ضرور عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے۔ اے میری مولا، میرے اس چینل بیرا لیا کے دیکھنے والوں پر تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے پاک پروردگار، جو جو اس دعا کو سن رہا ہے اور سننے کے بعد اس دعا کو لائک کرے گا اور اس دعا کو آگے بھی شیئر کرے گا، اے اللہ تو ان کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ وہ اپنی دعا میں جس چیز کا تو اس سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ وہ چیز ان کو بہتر کر کے عطا فرما۔ اے اللہ اگر بہتر ہے تو انہیں عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں تو اس چیز کو ان کو بہتر کر کے عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، میرے اس چینل کو تو ترقی عطا فرما، اے اللہ اس چینل سے تو وہ کام لے لے کہ اس سے تیرے بندے راہ ہدایت پا لے، اے اللہ اس چینل سے تیرے بندوں کا تجھ پر توکل پختہ ہو جائے، اے اللہ میرے اس چینل کو تمام امت مسلمہ کا دل کا سکون بنا دے۔ اے پاک پروردگار، اس چینل کو بری نظر، برے لوگوں، فحش باتوں اور فحش کانٹینٹ سے بچا، اے اللہ اس چینل کو بدعت اور تمام تر گناہوں سے بچا، اے اللہ اس چینل پہ اپنا کرم کر دے، اس چینل کو ترقی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔